ویلکم بیک۔ سیاسی حالات اگر دیکھیں، بالخصوص اگر کچھ دن پہلے جس طرح القادر ٹرسٹ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، پھر ہم نے پرتشدد مظاہرے دیکھے۔ 9 مئی ایک ایسا دن کہ اس کے بارے میں اب کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے لیے ایک ایسا پھندا ثابت ہوا جس سے اب پی ٹی آئی کے نکلنے کی کوئی راس نظر نہیں آتی۔ مشکل ترین سیاسی حالات اس وقت ہیں اور عمران خان صاحب ایک بار پھر اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں۔ پارٹی کے تمام سینئر قیادت کچھ رہنماؤں کے علاوہ جیلوں میں بند ہے۔ پی ٹی آئی مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آ رہی ہے اور جس کی وجہ سے کئی رہنما اپنی راہیں اب جدا کرتے نظر بھی آ رہے ہیں۔ ہزاروں کارکنان ایسے ہیں جو پولیس کی حراست میں ہیں، جن کے خلاف عدالتی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پارٹی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کریں پی ٹی آئی کے منحرف رکن ہیں قومی اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں نور عالم خان صاحب، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، خیریت۔ یہ ایک ورڈ جو ہے منحرف تو مجھے معلوم تھا یہاں سے جملہ آئے گا۔ منحرف وہ ہوتا ہے جب ووٹ خلاف ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ تو میں نے نہ ہمارے اور ایم این ایز نے پارٹی مطلب کسی کے خلاف نہ کسی کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا، تو اس لیے یہ لفظ جو ہے اگر ہم یوں سوال کر لیں کہ کیا آپ کو پی ٹی آئی رہنما کہا جائے؟ دیکھیں، رہنما تو نہیں، میں رہنما نہیں، میں ایک پاکستانی ہوں۔ جب قومی اسمبلی میں آپ ممبر بنتے ہیں تو وہاں پہ حلف آپ پارٹیوں کا نہیں لیتے، وہ پاکستان کا لیتے ہیں، تو اس وقت پارٹیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کا یہ نظام کچھ ایسے آگے ہیں کہ وہ ملک کو پیچھے اور پارٹیوں کو آگے، اور پارٹی لیڈران کی خوشنودی کے لیے کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ بہت بدبختی ہے اور اللہ کرے کہ یہ سنور جائے، ان میں تھوڑی سی سوچ آئے، کیونکہ انہی کو یہ رول ماڈلز ہوتے ہیں، اور اگر ان میں پاکستانیت نہیں ہوگی تو پھر اور لوگوں سے آپ کیا گلہ کریں گے؟ آپ وہ چھوٹے بچے سے کیا گلہ کریں گے؟ پھر آپ کسی سے کیا بات کریں گے جب آپس میں آپ ٹھیک نہیں کر رہے معاملات سارے؟ سر، عدم اعتماد کے وقت جب آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی تو کیا پریڈکٹ کر لیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، پی ٹی آئی یہ کرے گی جو 9 مئی کو ہوا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے جب آپ دیکھتے ہیں، ایک تو آپ جھوٹ، پھر دوسری بات یہ کہ آپ ایک سیاست آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو، اگر آپ مہنگائی کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ ان پہ کیسز بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت، میں نے 3 سال میں جب مہنگائی کے خلاف پہلی آواز اٹھائی تو مجھے نیب کا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا وہ آیا، لیکن کیونکہ ایک ان کا حق ہے، صحیح ہے، اور میں نے ان کو کہا بالکل جی، یہ میرے آباء و اجداد والی یہ زمین ہے، یہ گاؤں ہے، آپ چیک کر لیں اور آپ ہی بلا لیں، جب آپ حکم کریں گے ہم حاضر ہوں گے۔ تو بات یہ ہے 3 سال انہوں نے، پھر جب ہر چیز وہ کہتے ہیں جی آپ تقریر نہ کریں، اوپر سے حکم آیا، میں نے کہا بھائی آپ کس نے حکم کیا؟ دین میں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی، اس میں بھی میں نے ان سے کہا کہ جی پی ایم صاحب یہ ایسے نہ کیا کریں، ایسے حکم نہ دیا کریں۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا، آپ تو وزیر بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا نہیں تھے، لیکن آپ نے پھر بھی مجھ پہ یہ کیا۔ تو خیر ان کی یہ خواہش تھی، ان کی پوری ہو گئی الحمدللہ، کیونکہ میں کہتا ہوں نا، میری تو ایک وہ ہے، جو غریب کا مال کھاتا ہے، اس پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے تو قسم خانہ کعبہ میں نکالوں گا۔ میں ان لیڈران سے کہتا ہوں آپ بھی ذرا آ جائیں، چلتے ہیں خانہ کعبہ میں، ذرا اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے قسم کھا لیں اور یہ بھی کر لیں کہ ہم نے کوئی ایسٹ نہیں بنایا، میں نے تو ایسٹ کم کیا، آپ نے اگر نہیں، یہ ذرا آ کر خانہ کعبہ میں، کیونکہ آپ لوگوں نے آخر مرنا ہے اور آپ کے بچوں نے بھی، اگر آپ حرام کھا لیں گے تو آپ کے بچوں نے بھی آپ کے قبر پہ نہیں آنا۔ تو یہ کون کرے گا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو میرے تو خیال میں اگر آپ کسی بھی سیاسی لیڈر کو کھڑا کر دیں وہاں پر، کوئی بھی ایسی قسم نہیں کھائے گا یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مجھ سے اکثر بعض میرے کولیگز خفا ہو جاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں تم ایسے، میں نے کہا جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں آپ جب افسران کو بھی دیکھتا ہوں میں پاکستان میں، کیونکہ 1 سال سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جب سے بنا تو مجھے پتہ چلا، دیکھیں جی، جو افسر ایسٹ زیادہ کرتا ہے، جو پولیٹیشین ایسٹ زیادہ کرتا ہے، اس نے ضرور کچھ نہ کچھ فیورز لیے ہوں گے۔ اب مس یوز آف اتھارٹی بھی ہے، اگر میں اپنی کرسی کا غلط استعمال کروں، میں سی این جی پمپس، ایل پی جی اور وہ کارخانے اور لونز معاف کروں گا،
تو اٹ مینس کہ میں اس کا غلط استعمال کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اصل میں یہ آپ نے سوچنا ہے. اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے میرے بیٹے تو میرا بیٹا اور میری بیٹی اپنا کام کریں گے, یہ تو نہیں ہے نا کہ میں ان کے لیے ہاں میں نے ان کا یہ کہ میں نے ان پہ پڑھائی کرنا ہے, میں نے ان کو اچھا اخلاق سکھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ان کو حرام کھلاؤں گا. تو میں اکثر اور میں اپنے یہ جو ٹی وی پہ بچے بھی دیکھ رہے ہو تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, آپ جب اپنے آپ والدین آپ کو کچھ ایسی چیزیں لاتے ہیں, آپ ان سے پوچھا کریں کہ بابا آپ کی تنخواہ تو اتنی ہے, آپ نے کہاں سے لائے؟ اچھا یہی سوال ہم جتنے ایم این ایز آتے ہیں یا ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے 60,000 روپے تنخواہ, 80,000 روپے تنخواہ, 1,68,000 جی, 1,60,000. لیکن آپ اساسے دیکھیں, اگر آپ لائف سٹائل دیکھیں تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا جی کہ میں آپ کو بتاؤں, ایک اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل, کچھ لوگ آرٹیفیشل لائف بھی ایک قسم سے ہوتا ہے. میں اب زمینیں بیچتا ہوں میرا, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. 1,68,000 سیلری ہے, 1,68,000. پاکستان میں سب سے کم سیلری میرے ساتھ ہمارے جو لفٹ آپریٹر ہے وہ 90,000 لیتا ہے. جو آپ کی جو ایون جو اور جو افسران ہیں 5,90,000. لفٹ آپریٹر 90,000 کہاں پہ؟ پارلیمنٹ میں؟ آپ نہیں, آپ کہیں پہ بھی آپ جائیں. آپ حکومت کے جو شروع میں جو انیشل نوکری, یہ حکومت کی نوکریوں کے پیچھے کیوں سب بھاگتے ہیں؟ شروع میں انیشل 25-30 ہزار پہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ یہ جب 4-5 سال گزرتا ہے تو اس کی سیلریز بہت زیادہ انکریز کر لیتی ہیں. اور آپ ذرا دیکھ لیں پھر جو افسران ہوتے ہیں ان کا 6 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے. یہ خالی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ جو میرے ساتھ فگر آیا ہے 5,97,000 ایک بیوروکریٹ کا ہے. ایک سوال کرتا ہوں سر, کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بہت سے معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں, اور جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ چاہے حکومت ہے, چاہے بیوروکریسی ہے, کوئی بھی ادارہ ہے, سب سے زیادہ سیلری کس کی ہے؟ سیلری تو سب سے زیادہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے, اس کے بعد ڈیفنس بھی ہے, پھر اس کے بعد جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ان کی 9 لاکھ ہے. اور ایک اور سوال, یہ سیلریز ریوائز ہونے کا جو میکنزم ہے اس پر بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ بدقسمتی سے پارلیمنٹیرین اسمبلی میں اس کو یہ چیزیں نہیں لاتی, اور یہ بیوروکریٹس یہ جو جتنے بھی بیٹھے ہیں جو پرماننٹ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم لوگ تو اکاؤنٹیبلٹی ہر 3 سال کبھی باہر جاتے ہیں, آ جاتے ہیں, نہیں آتے. یہ جو کچھ لوگ بیٹھتے ہیں وہ اپنے لیے اپنے پرکس پریویلیجز پورے پراپر, اور دے لک آفٹر ایچ ادر. یہ بھی سب سے اہم پوائنٹ ہے, لک آفٹر ایچ ادر. میں آپ کو بتاؤں ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2016 کا کیس اس بیوروکریٹ کا نہیں ہوگا, لیکن 2023 میں بھی دوسرا بیوروکریٹ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوگا, رادر دین سیئنگ کہ ہاں اس نے وہ غلطی کی, یہ کرپشن ہوا. اب یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اس پر عمران خان صاحب نے خاصی آواز اٹھائی, سسٹم بدلنا چاہیے. خان صاحب چلے گئے, حالات بدلے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سسٹم خالی آواز بدلنے سے اپنے آپ سے پہلے, اس کا مطلب چاہے پی ٹی آئی چاہے پی ٹی ایم, اگر میں ہیلی کاپٹر میں گھوموں, اگر میں دمبا کھاؤں, اگر میں خالی میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو بزرگ بناؤں, ٹھیک ہے نا, نہیں, لیٹس بی ویری آنیسٹ, اف مین یو وانٹ آنیسٹ اوپینین پلیز ڈو, تو پھر مجھے بتائیں, پھر یہ لیڈران صاحبان کو پہلے کہیں کہ آپ اپنے آپ کو سمپل بنائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ میڈیا اچھا ہاں مجھے دیکھ رہے ہو, اچھا وہ جا کر وہ چائے وہ بسکٹ وہ ڈبکی لگئی, ایسے نہیں ہوتا. اور پھر اگر آپ کھانا تو دمبا, اور میں پھر رہوں تو 300 کنال میں, یا وہ 300 گارڈز میرے ساتھ ہوں, میں وی آئی پی چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ somebody should criticize me. تو یہ چیزیں پھر آپ وہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ, اگر میں پھر آپ سے کہوں کہ جی وہاں پہ بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, تو جی مجھے تو ووٹ اس پہ نہیں ملتے, مجھے تو ویسے ہی ملتے ہیں. تو آپ نے جب آپ ووٹ لے لیتے ہو, آپ اسمبلی میں چلے جاتے ہو, تو پھر آپ عوام کو نہیں بھولنا چاہیے. جب وہاں پہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ اگر وہ بل نہیں دیتے, کیوں نہیں دیتے, ان سے یہ پوچھنا چاہیے, ان لوگوں کے پاس وہ کرنا. تو یہ بدبختی ہے ہمارے ان لیڈران صاحبان میں, اور یہ سب میں بدقسمتی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ لیڈران کو خوش کرنے کے لیے سب لگے ہوتے ہیں پالش کرنے میں, اور یہ ملک کو بھول جاتے ہیں. پھر دیکھیں نا کہ آپ اس ٹیم میں ہوں یا اس ٹیم میں, حالات تو وہی ہیں, چاہے پی ٹی آئی چاہے پی ڈی ایم. میں کسی ٹیم میں بھی نہیں ہوں, میں پاکستان کا ہوں. میرے بھائی سنیں, ضروری ہے کہ میں بنوں, ٹھیک ہے, ضروری ہے کہ میں نے وہ کرنا ہے,
میرے عوام کی مرضی ہے، اگر وہ بناتے ہیں بنائیں، نہ بنائیں تو شکر الحمدللہ. کون سا میرا ملک تو ہے نا، پاکستان رہے گا. آج کل جو پاکستان کی جو بدبختی آپ دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کے خلاف کانسپیریسیز ہو رہی ہیں. آج کیا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، جو بھی پارٹی تھوڑی سی اس طرف ہو جاتی. 2013 کے الیکشن میں نے بھی ہارا تھا بھائی، میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یار